السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ابراڈ زندگی۔ دوستو آج ہم بات کریں گے تھائی لینڈ میں موجود لیڈی بوائز کے بارے میں۔ دوستو تھائی لینڈ میں لیڈی بوائز کے لیے ایک اسپیشل ٹرم استعمال کی جاتی ہے جسے کیتھوائے بولتے ہیں۔ اس ٹرمینالوجی میں لیڈی بوائز کی تمام کیٹیگریز شامل ہیں، مطلب جو پیدائشی طور پر ہی میل یا شی میلز ہیں یا جنہوں نے اپنی مرضی سے سرجری کے بعد ٹرانسجینڈر کا انتخاب کیا ہے۔ تھائی لینڈ کا آفیشیل ریلیجن چونکہ بدھ مت ہے، تو آئیے جانتے ہیں کہ اس مذہب میں لیڈی بوائز کی کیا حیثیت ہے۔ بدھ مت کے اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ لیڈی بوائز یا ٹرانسجینڈر لوگ نچلے درجے کی روحیں ہوتی ہیں اور ان کے پچھلے جنم کے گناہوں کی سزا کے طور پر اس جنم میں ان کو ایسے پیدا ہونا پڑتا ہے، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ان کے پچھلے جنم کے گناہوں کو کم کرنے کے لیے اس جنم میں انہیں زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کرنی چاہیے، بدھا ٹیمپلز بنانے کے لیے، یا پھر ان کو منکس بن کے زندگی گزارنی چاہیے۔ منکس ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی کو چھوڑ کر صرف جنگلوں میں یا بدھا کے مندروں میں رہتے ہیں۔ دوستو اگر ہم ٹرانسجینڈر سرجریز کی بات کریں تو 1965 میں US وہ پہلا ملک تھا جس میں ایسی سرجری پرفارم کی گئی تھی، مگر آج کی بات کریں تو بینکاک میں تقریباً ہر ہفتے میں ایسی 2 سرجریاں پرفارم کی جاتی ہیں، اور اب تک 3500 لوگ اپنی مرضی سے ایسی سرجریاں کروا کے اپنا جینڈر تبدیل کروا چکے ہیں، اور اب بینکاک ٹرانسجینڈر سرجریز کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تھائی لینڈ کے لوگوں کا اپنا جینڈر تبدیل کروانے کے لیے ایسی سرجریز کی طرف بڑھتا ہوا رجحان دیکھ کر تھائی گورنمنٹ نے کچھ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس بھی جاری کی۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ جس کسی کا بھی دل کرے وہ اٹھے اور جا کے اپنا جینڈر تبدیل کروا لے، اس کو کچھ اسپیسیفک ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری کرنی پڑیں گی، جن میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کی ایج جو ہے وہ 18 سال یا 20 سال ہونی چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ اس کے پاس اس کے پیرنٹس کی پرمیشن ہونی چاہیے، اگر پیرنٹس اس کے اس چیز سے ناخوش ہیں یا اس کو پرمیشن نہیں دے رہے تو پھر وہ یہ اپنا ٹرانسجینڈر نہیں کروا سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ ضرور چیک کی جائے گی، یعنی آپریشن سے تقریباً 2 یا 3 مہینے پہلے ان کو باقاعدگی سے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ سائیکیٹرسٹ چیک کرے گا کہ آیا یہ آپریشن اس کے لیے مینٹل ہیلتھ کے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو دوستو اب تک کی ویڈیو میں آپ یہ تو جان گئے ہوں گے کہ تھائی لینڈ میں لیڈیز بوائز کی جو تعداد ہے ان میں زیادہ تر وہ لوگ شامل ہیں جو اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے اپنا جینڈر تبدیل کروا کے اس جنس میں شامل ہوئے ہیں، اور جو لوگ قدرتی طور پر ایسے ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ دوستو اب اگر بات کی جائے اس تیسرے جینڈر کی سوشل امیج کی، تو تھائی لینڈ ان ملکوں میں شامل ہے جہاں پر ان لیڈی بوائز کو یا اس ٹرانسجینڈر کو بڑے کھلے دل سے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور معاشرے میں ان کو ایک اچھا مقام دیا جاتا ہے۔ اور تھائی لینڈ میں بہت سارے سنگرز، مووی سٹارز اور ماڈلز جو ہیں وہ کیتھوائے یعنی کہ لیڈی بوائز ہیں، اور یہاں لیڈیز اور کیتھوائز کے لیے الگ الگ بیوٹی کانٹیسٹ بھی آرگنائز کیے جاتے ہیں۔ 1998 میں تھائی لینڈ کا پہلا لیڈی بوائز بیوٹی کانٹیسٹ آرگنائز کیا گیا تھا، اور اس کا نام تھا مس ٹفنی یونیورس، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تھائی لینڈ کی جو ٹرانسجینڈر سرجری ہے اس کو دنیا بھر میں پروموٹ کیا جائے اور اس کو متعارف کرایا جائے، تاکہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں اور ٹرانسجینڈر سرجریز کروائیں۔ اور 1998 سے لے کر کے اب تک ہر سال یہ مس ٹفنی یونیورس جو ہے یہ بیوٹی کانٹیسٹ لیڈی بوائز کے لیے باقاعدگی سے منعقد ہو رہا ہے، اور یہ جو ساری تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب لیڈی بوائز کی ہی ہیں جو کانٹیسٹ کے ونر رہ چکے۔ اب اگر تھائی لینڈ میں ان لیڈی بوائز کی ایجوکیشن یا پروفیشن کی بات کریں تو اس معاملے میں بھی یہ بالکل آزاد ہیں، ان کو کسی قسم کی کوئی قید یا کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ان کو چونکہ سیکنڈ کائنڈ آف وومن ہی سمجھا جاتا ہے، اس لیے زیادہ تر ان کو فیمیل آکوپیشنز میں دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ بیوٹی سیلونز ہو گیا، ریسٹورنٹس ہو گئے یا ہاسپٹلز ہو گئے۔ لیکن یہ اپنی مرضی سے کوئی بھی پروفیشن چوز کر سکتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ، لیکن چونکہ کچھ لوگ ان کو مینٹلی طور پر فٹ نہیں سمجھتے تو پرائیویٹ فرمز میں ان کو جاب پر نہیں رکھا جاتا، تو پھر ان کو زیادہ تر انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز میں یا پبز میں یا ایز اے سیکس ورکر کے طور پر کام کرنا پڑتا ہے۔ اتنا زیادہ سوشل اور پولیٹیکل فریڈم ہونے کے باوجود بھی ایک پروفیشن ایسا ہے تھائی لینڈ میں جہاں پہ لیڈی بوائز کو یا ٹرانسجینڈر لوگوں کو بھرتی نہیں کیا جاتا، اور وہ پروفیشن ہے ملٹری کا پروفیشن، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ لوگ مینٹلی طور پر فٹ نہیں ہوتے، مینٹلی طور پر ہیلدی نہیں ہوتے، اسی لیے ان کا آرمی میں سلیکشن نہیں کیا جا سکتا۔ تو دیکھیں دوستو یہاں تھائی لینڈ میں حالانکہ یہاں پہ اسلام نہیں ہے، بدھ مت ہے، اور بدھ مت میں ان کو بہت برا کہا گیا ہے، ان کو بری روحیں کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی انسانیت کا یہاں پہ وہ حال ہے کہ ان کو تمام حقوق ان کے ملے ہوئے ہیں، یہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا پروفیشن چوز کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں پاکستان کی بات کروں یا انڈیا کی بات کروں تو ہم لوگ ابھی اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں، حالانکہ ہمارے مذہب میں انہیں کمتر روح یا بری روح نہیں کہا گیا،
ہمارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ ان کو عزت دی جائے، لیکن ہم وہ نہیں دے پاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس قسم کے اقدامات ہوں کہ ان کو اور کچھ نہ سمجھا جائے تو کم سے کم انسان تو سمجھا۔ چلیں اب میں آپ کو یوئی سے سنواتی ہوں کہ وہ اپنے ملک کے لیڈی بوائز کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ And what was you telling me about lady boys? Or my friends, Mm-hmm. they are doctor, They are lady boys. yes, Oh, dentist, pharmacist, and vet. they study very hard, so they are doctors and. Yes, my best friend when I was young. Now Mm-hmm. they live in the another countries Oh, whatever. Study work hard. I'm really happy for the lady boys here. Like they can study, they can do Yeah, something they in can their do life. Something. They are more excellent. Yeah, they are more excellent. You are right. Yes, my friend. It's very good actually. In our country, lady boys they don't have much rights. They can't do anything. In your country, you know? Yeah, in my country. In my country, most of lady boy are doctors, dentists, Mm-hmm. and Pharmacist. pharmacy. Sometimes they work in the hospital. Oh. But in my country, they don't do anything. They just dance. They just ask for the money from other people, ask for the food from other people. They don't do anything. They are excellent in my country. Yeah, I know they are excellent because they are humans like us. Very good. Very nice.